ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے میں حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. رضو پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا جانتے نہیں وہ پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حضور کی، پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی، سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور. صفِ عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں، صفِ عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. تجلیس جن کو مل گئی میرے حضور کی، دہلیز جن کو مل گئی میرے حضور کی، وہ خاک ہر گلی کی کبھی چھانتے نہیں، وہ خاک ہر گلی کی کبھی چھانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی جانتے نہیں. ایک بار پھر نبی والے نبی کی بارگاہ میں تقریباً کو سلام کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حج کے ارادے سے، حج کی نیت سے سفر پر ہیں. کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں اور کچھ لوگ ابھی پہنچے ہیں، اور اللہ کے اس مقدس حج کا طواف کریں گے. اس کے بعد سرکار مدینہ کے حاضری دیں گے، حاضری دے کر اپنے گھروں کی طرف واپس آئے. چند منٹ میں گفتگو کروں گا. اس کے بعد میرے برادر محترم پیر طریقت راہ شریعت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید انصار صاحب قبلہ بانی مدرسہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ امیٹھی اور بانی مدرسہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف تشریف فرما ہے. خصوصی خطاب، خصوصی گفتگو جو ہونی ہے وہ انہی کی ہونی ہے. بس میں حصول برکت کے لیے چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوا. یہ حج ہم تمام
پیسے کو خرچ کر کے اپنے گھروں سے نکل کر حج کی نیت لے کر حاضر ہوتے ہیں. یہ حج دراصل ہے کیا؟ اللہ نے ہم پر اسے فرض کیا ہے اگر ہم صاحب نصاب. حج یوں سمجھے کہ اللہ کے پیارے محبوب پیارے حبیب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ تعمیر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم جبل قویس پر، ایک قویس نامی پہاڑ ہے، اس پر چڑھ جاؤ اور لوگوں کو دعوت دو کہ آؤ اللہ کے گھر کے طواف کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے باری تعالیٰ میری آواز میں وہ طاقت کہاں کہ میں آواز دوں اور دنیا کے کونے کونے تک میری آواز پہنچ جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ نے آواز دی تو آواز اتنی بلند ہوئی کہ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمان سب نے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا نعرہ بلند کیا. اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. یہاں تک کہ جو مالۂ اعلیٰ پہ روحیں تھیں انہوں نے جواب دیا، اور جو ماں کے پیٹ میں ابھی بچے تھے انہوں نے بھی جواب دیا، بلکہ یہاں تک جو ابھی دنیا میں خلقت نہ پائے تھے، ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، انہوں نے بھی آواز دیا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یعنی آواز دینے والے اللہ کے نبی ہیں، جواب دینے والے تمام مسلمان ہیں. بس وہی آواز ہے اور آج تک لوگ جواب دیتے چلے جائیں. یعنی جب ہم احرام پہن کر نیت کر کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جیسے ہی احرام ہمارے بدن پر آتا ہے یہ تلبیہ بلند ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آواز دینے والے تقریباً 4,500 یا 4,500 سال پہلے اللہ کے نبی نے آواز دی ہے، لیکن قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس کا جواب دیتے ہیں. اسی یاد کو مناتے رہیں گے جو تقریباً 4,500 سال 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی. اس کا جواب قیامت تک آنے والے مسلمان دیتے رہیں گے. اسی یاد کو مناتے رہیں گے. ہم نے حج کرنے کا ارادہ کیا ہے تو موٹی رقم ہم نے خرچ کی ہے، پیسہ خرچ کیا، ہمارا نام آیا، پھر ہم حج کے لیے نکلے. اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا کہ تم حج کے اگر ارادے سے نکلے ہو، لاکھ تمہاری حلال کمائی ہو، کتنا پیسہ تم خرچ کر کے آ رہے ہو، ایک چادر اوڑھ لینا اور ایک چادر پہن لینا. اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہوئے اے باری تعالیٰ میں نے 4 لاکھ خرچ کیے ہیں، مجھے اجازت دے دے کہ ہم تیرے گھر کا جب طواف کریں تو ہم شلوار کرتا پہن لیں، جبہ پہن لیں، کرتا پاجامہ پہن لیں. تو اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب آئے گا کہ اے میرے بندے، لاکھ تو کتنا بڑا بھی ہو، کتنا پیسے والا ہو، کتنا خرچ کر کے آ رہا ہو، لیکن وہی لباس اسی کی یاد منانا ہے جب اللہ کا وہ نبی جس نے کعبے کو تعمیر کیا تھا، جب اس نے طواف کیا تھا تو اس کے بدن پر ایک چادر تھی، ایک لپیٹے تھا، ایک اوڑھے تھا. اگر تو اس کی یاد نہ منائے گا تو حاجی نہ کہلائے. پتا چلا کہ لاکھ ہم کتنے بھی پیسے والے ہو، ہم کرتا پاجامہ پہنتے دنیا میں گھومتے ہو، لیکن اگر ہم نے وہ لباس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طواف کے وقت پہنا تھا اگر وہ نہ پہنے تو ہمارا طواف قابل قبول ہو. یعنی ہم کپڑے کی شکل میں، اس احرام کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو منا رہے ہیں. اس یاد کو یہی لباس تھا، انہوں نے ایک چادر اوڑھی تھی، ایک پہنی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ پیارے محبوب پیارے نبی کی ہم یاد منانے کے لیے وہ لباس پہنتے. یعنی اس سے بھی پتا چلا
کہ تقریباً 4,500 پونے 5,000 سال پہلے جو انہوں نے لباس پہنا تھا، اللہ کو وہ لباس اتنا پسند آیا تھا کہ امت محمدی کو حکم دے دیا بس اسی لباس کو پہن کر آنا جو میرے محبوب میرے ابراہیم نے پہنا تھا، بس وہی مجھے پسند ہے، اسی ادا میں آ جاؤ تمہارا حج قبول ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلا ارکان صفا اور مروہ ہے، اس میں دوڑنا، یہ دوڑنا کس کی سنت ہے، کس کی ہم یاد منا رہے ہیں۔ اسی طرح تمام جو ارکان ہیں، یہاں تک کہ جو آخری مرحلہ ہے، جو آخری میدان ہے، اسے عرفات کا میدان کہتے ہیں، جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تمام حاجیوں کو حکم ہے کہ اگر تم کچھ آتا ہے تو پڑھ لو، نہیں آتا تو بس یہ جانو کہ تم گونگے بہرے بن کر اس میدان کے اندر آ جاؤ اور سب تمام کے تمام جمع ہو جاؤ، حاجی کہلاؤ۔ وہ میدان کون سا میدان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلقت کی، اس کے بعد دنیا میں انہیں بھیجا، ان کو شری لنکا میں اتارا، ساتھ ان کے بی بی ہوا بھی ہے، انہیں جدہ میں اتارا۔ آج جدے کا نام ہماری دادی جو ہماری امجد ہے انہی کے نام سے جدے کا نام رکھا گیا، اسی جدے میں اتاری گئی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی عرفات کے میدان میں پہنچے، ایک دوسرے کو پہچان لیا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو حاجی کہلانا تو اس مقام پر آ جاؤ جہاں آدم علیہ السلام نے اپنی بی بی حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا تھا، اس پہچان کی جگہ پر جمع ہو جاؤ، تمام کے تمام حاجی کہلاؤ۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام یادیں جو نبیوں کی یادیں ہیں، جو ولیہ کی یاد ہے، اس کو منانے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نام دیا اسے حج کا نام دیا۔ یعنی پتہ چلا کہ پورا حج ہمارے لیے بس نبیوں کی یاد منانا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کنکر مارے جاتے، 56 60 70 کنکر حاجی اٹھاتے ہیں، پھر شیطان کو مارتے ہیں۔ ایک ادھر بھی پتھر ہے جسے مارا جا رہا وہ بھی پتھر، اب شیطان نہیں ہے بلکہ ایک پتھر کی مینار ہے، ایک پتھر کا ستون کھڑا کیا گیا ہے، ایک کھمبا کھڑا کیا گیا ہے۔ حاجی کو حکم ہے کہ تمہیں پتھر اٹھانا ہے اور پتھر سے پتھر کو مارنا، عقل ہم کو گھر پر رکھ کے آنا ہے، بس اسی یاد کو منانا ہے۔ اگر ہمارے ذہن نے سوچا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ایک پتھر سے دوسرے پتھر کو مار رہے ہیں، تو جانے کہ ہم حاجی کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو گھر پر رکھ کر پھر پتھر سے پتھر کو مارنا ہے، بس اسی یاد کو منانا ہے جو تقریباً 4,500 پونے 5,000 سال پہلے جس طرح انہوں نے مارا تھا شیطان کو بھگانے کے لیے، اسی تصور میں ہمیں کنکر مارنا ہے۔ اگر ہم یہ ارکان اس یاد منانے کے لیے کرتے ہیں تبھی ہم حاجی کہلاتے ہیں۔ یہ تمام کا تمام حج جو ہونے والا ہے یہ تمام نبیوں کی یاد منایا جا رہا، اسی طرح ولیوں کی یاد، بزرگوں کی یاد ہم جو مناتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس کی محفل نہ ہو کر کے بلکہ ہر جو نوچندی کی محفل ہے اسے بھی آپ کو اس کا ہی نام دے سکتے ہیں۔ ہر نوچندی اس محفل کا انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں اپنی خراج پیش کریں اور ان کے وسیلے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔